مستقل کے شیر رضا نیٹ ورک کی نیو پیشکش۔ فرماتے ہیں انہیں کی بو مائے چمن ہے، انہیں کی بو مائے چمن ہے، اور انہیں کا جلوہ چمن چمن ہے، انہیں سے گلشن مہک رہے ہیں، انہیں کی رنگت گلاب میں ہے۔ وہ لمحہ گلہائے ناز ان کے میاں ہزار اٹھاتے ہیں پھول جن سے، وہ لمحہ گلہائے ناز ان کے ہزار اٹھاتے ہیں پھول جن سے، گلاب و گلشن میں دیکھ بلبل یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے۔ کھڑے ہیں من کر نکیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، کھڑے ہیں من کر نکیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، بتا تو آ کر شفیع محشر کہ ساتھ تو مشکل جواب میں ہے۔ بتا دو آ کر شفیع محشر، ہمارے ساتھ بھی یہ وقت ہونا ہے نا، کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، حامی اور یاور کو تلاش لو، حامی اور یاور کو تلاش لو، کیونکہ خدائے قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر شفیع محشر تمہارا بندہ عذاب میں ہے۔ کریم اپنے کرم کا صدقہ لئیم بے قدر کو نہ شرما، تو رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ وقت بہت مختصر، ضروری دو چار باتیں سن لیں اور اس کے بعد انشاءاللہ نماز جمعہ ہو جائے۔ میں آپ کو آج یہاں پر جو ہم اور آپ بیٹھے ہیں جمعۃ الوداع ہے، یہ رمضان الکریم کا آخری جمعہ ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ گزرا، اگر اس کے فضائل کے اوپر گفتگو کری جائے تو وہ بھی ایک طویل ہو۔ یہ وہ مہینہ گزرا جس میں آپ نے اگر نفل پڑھا تو وہ حضور فرماتے ہیں وہ نفل کو میں نے فرض کے برابر کر دیا ہے، اور اگر کہیں تم نے ایک فرض پڑھا تو فرماتے ہیں میں نے اس کو 70 فرضوں کے برابر کر دیا ہے۔ اور پھر جو جمعے کے دن ہوتا ہے، جمعے کو ہر ایک نیکی کا 70 گنا ہو جاتا ہے۔ تو اب اپنے کیلکولیٹر میں کیلکولیٹ کرتے رہنا کہ ہمیں ان نیکیوں کے آفر میں کتنے ہمیں آفر مل گئے ہیں۔ ہر ایک آفر دے رہا نا آج کل، یہ آؤ، پتہ چلا کھانے والا بھی آفر دے رہا، پتہ چلا کپڑے والا بھی آفر دے رہا۔ رمضان الکریم میں ہمیں حضور نے آفر دیا ہے، آؤ نیکی کرو، آؤ عبادت کرو۔ یہ وہ مہینہ گزرا جس مہینے کی گزشتہ رات اکثر علماء کے نزدیک جس پر اکثر کا اتفاق گزرا وہ 27ویں شب، قرآن جس کے بارے میں شاہد کہ فرمایا گیا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ ہم نے پوچھا یہ رات 1000 مہینوں سے افضل کیوں، یہ رات 1000 مہینوں سے افضل کیوں؟ تو آپ کو جواب ملے گا اس لیے کہ اس رات کے اندر قرآن نے سفر کیا لوح محفوظ سے آسمانی دنیا کی جانب، قرآن نے سفر کیا لوح محفوظ سے آسمانی دنیا کی جانب۔ تو وہ رات جس رات میں قرآن سفر کر لے وہ رات 1000 مہینے سے افضل ہو جائے۔ علماء فرماتے جس رات میں قرآن نے سفر کیا، قرآن کہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ رات 1000 مہینے سے افضل ہو جائے۔ اور عید میلاد النبی وہ تاریخ ہے جس تاریخ میں صاحب قرآن نے سفر کیا ہے۔ ذرا دور سے کہہ دو، اسی لیے تو برادر اعلیٰ حضرت استاد رمن علامہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو وہ وقت جس وقت صاحب قرآن نے سفر کیا، بتا یہ رہا تھا آپ کو کہ یہ جو عظمتیں ملی، یہ جو رفتیں ملی،
بلکہ جو یہ رمضان ملا، بلکہ وہ جو ہم پیدا کیے گئے، تو اعلیٰ حضرت کی زبانی سنو، فرماتے یہ جو کچھ ملا رمضان کی فضیلتیں اور اللہ اکبر رمضان الکریم کی رفعتیں، اس کی عظمتیں، لیکن رمضان ملا کس کے صدقے میں؟ تو اعلیٰ حضرت نے ہوتے کہا خلیلوں میں نہ کہا باؤں میں نہ یا لاکھ والے صاحبی سب میرے گھر کی ہے، جسے رمضان ملا یہ آقا کے صدقے میں، جو روزہ ملا یہ آقا کے صدقے میں، جسے حج ملا یہ آقا کے صدقے میں۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے اعلیٰ حضرت ایک قدم اور آگے بڑھے، اور جب اور آگے بڑھے تو بولے کہ حضور زمین سما تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، زمین سنا تمہارے لیے، پلے تو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اور انشاءاللہ اٹھے بھی وہاں۔ ذرا زور سے بولو، کون آقا ہے؟ کون اختیار والے آقا ہے؟ وہ اختیار والے آقا کہ سنو، فرمایا جاتا ہے حضرت امام احمد قسطلانی فرماتے ہیں ومن خصائصه صلی اللہ علیہ وسلم انه كان يخص من شاء بما شاء من الاحکام۔ حضور کی خصوصیات اور حضور کے اختیارات کو یہ سے ملا کہ حضور جسے جو چاہتے اور جس کے لیے جو چاہتے حرام فرما دیتے، اور جس کے لیے جو چاہتے حلال، جس کے لیے جو چاہتے حلال فرما دیتے، وہ اختیار والے آقا اعلیٰ حضرت امام محمد فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ نعمت بادشاہ جس سمت کو ذیشان گیا، وہ نشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا۔ حضور کے پاس رب کا قلمدان تھا، محبوب جسے چاہے آپ حلال کر دے وہ حلال ہو جائے گی، اور جسے چاہے آپ حرام کر دے وہ حرام ہو جائے گی۔ حج کا ذکر تھا، تذکرہ حج کا ہو رہا تھا، صحابہ کی جماعت تھی، کسی نے سوال کیا کہ حضور کے ہر سال فرض ہے، سکوت فرمایا، پھر سوال ہوا، پھر سکوت فرمایا، پھر سوال ہوا، فرمایا اگر میں کہہ دوں آج ہر سال فرض ہو جائے تو آج ہر سال فرض ہو جائے گا۔ مطلب اختیار حضور کے پاس ہے، جب چاہے جو چاہے جسے چاہے وہ حکم فرما دے۔ اور سنو، اس کی شرح کے اندر علامہ زرقانی فرماتے ہیں وہ من الاحکام وغیرہ، تو خالی احکام ہی کی خصوصیت نہیں، حضور جو چاہے جو وقت چاہے جس کے لیے وہ چیز حلال فرما دے اور حرام فرما دے۔ اب سنو میں جو ذکر کر رہا تھا، اللہ اکبر، فرمایا جاتا ہے حضرت صحیحین کے اندر حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے ماموں ابو بردہ اللہ اکبر فرماتے ہیں میں نے نماز عید سے پہلے اگر کوئی قربانی کر دینا ہو جائے گی نہیں ہوگی، کم سے کم شہر کے اندر ایک مسجد کے اندر نماز عید ہو جانا ضروری ہے، بہار کے لیے نہیں، یہ شہر کے لیے۔ تو عید سے پہلے میں نے قربانی کر دی، قربانی تو نہیں ہوئی نا، ہمارے پاس آؤ گے مولانا خورشید صاحب کے پاس آؤ گے، اگر عید سے پہلے میں نے نماز عید سے پہلے بقرعید کی قربانی کر دی تو کیا قربانی ہوئی؟ پہلے نہیں ہوئی، دوبارہ کر دوسرا لے کے آ۔ لیکن ان کی بارگاہ میں صحابی پہنچے جن کی وہ کائنات کا اختیار ہمیں دیا تھا، فرماتے حضور میں نے عید سے پہلے قربانی کر دی، تو فرمایا جاتا فکر کیوں کرتے ہو، اور بابا کا حضور فرماتے میں نے تیرے لیے حلال کر دیا تھا، وہ تیرے بعد کسی کے لیے حلال ہے۔ نعمت بات کا جسم تو وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم۔ جلدی مجھے بھی ٹائم ہو رہا ہے اور آپ کی نگاہیں ادھر ہے، سنو، فرماتے ہیں حضرت صحابی رسول، اور ان کا نام کیا صحابی رسول؟ فرماتے برا ابن عازب فرماتے ہیں خودی حدیث پاک نقل فرمائی، نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن خاتم الصحابہ، حضور نے ہمیں سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع کیا۔ اب پر سونا حرام ہے نا، جلدی بولو، حرام ہے نا،
حرام ہے نا مرد پر سونا. فرماتے ہیں نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان خاتم الذهب, حضور نے سونے کی انگوٹھی پہننے سے ہمیں منع فرمایا, اور خود حضرت بڑا ابن عابد سونے کی انگوٹھی پہنے. ذرا زور سے, خود سونے کی انگوٹھی پہنے. اس روایت کو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی نقل فرمایا, اور فرماتے ہیں جب صحابہ نے سوال کیا لما تم بالذهب وقد نهى عنه النبي صلی اللہ علیہ وسلم, اے برا تم سونے کی انگوٹھی کیوں پہنے ہو حالانکہ حضور نے اس سے منع فرمایا ہے. جب صحابہ نے سوال کیا تو فرماتے ہیں حضرت بڑا ابن عابد سنیے, اصل میں معاملہ یہ ہے میں حضور کی بارگاہ میں حاضر تھا اور مال غنیمت ایک جگہ سے آیا تھا, وہ تقسیم ہو رہا تھا, کسی کو کچھ دیا, کسی کو کچھ دیا, کسی کو کچھ دیا, حتی بقیہ حاصل خاتم, یہاں تک کہ یہ انگوٹھی باقی رہ گئی. فرفع طرفه فنظر الى اصحابه, حضور نے اپنا چہرہ انور بلند فرمایا اور تمام اپنے صحابہ کی جانب ایک نظر اٹھا کر دیکھی. فخفض, پھر حضور نے چہرہ انور کو نیچے کر لیا. ثم رفع طرفه, پھر حضور نے اٹھایا اپنے چہرے مبارکہ کو صحابہ کی جماعت کی جانب دیکھا. ثم خفض, پھر حضور نے نیچے کر لیا. ثم رفع طرفه فنظر الیہم, پھر اٹھایا اور صحابہ کرام کو دیکھا. قال اے برا, پھر فرمایا اے برا, بڑے جلدی آؤ جلدی آؤ. حضور نے فرمایا اے برا, فرماتے تو میں حضور کے پاس حاضر آیا, حتی خواب کو پھیلنے گئی, یہاں تک کہ میں حضور کے سامنے بیٹھ گیا. فرمایا فاخذ الخاتم, پھر حضور نے اللہ پر انگوٹھی اٹھائی. فقبض خرطومي, پھر میری ہتھیلی کلائی تھامی. پھر میں انگوٹھی اٹھائے اور میری کلائی تھامی. فاخذ خرطومي, میری کلائی تھامی, اور اس کے بعد ارشاد فرمایا ثم قال البس ما قضى الله ورسوله, اے ذرا انگوٹھی کو لے اور پہن لے جو تجھے اللہ ان کا رسول پہنا دے. اب حضرت بڑا فرماتے ہیں میں جانتا ہوں سونا حد پر حرام ہے, میں جانتا ہوں انگوٹھی سونے کی جائز نہیں ہے, لیکن مجھے تو اس نے پہنایا ہے جو مالک کائنات ہے, جو صاحب خلقت ہے, مجھے تو اس نے پہنایا ہے جو جس کے لیے جو چاہے حلال کر دے تو حلال ہو جائے. مجھے تو اس نے پہنایا ہے جس کے اختیار کے اندر شریعت کی طاقت ہے, جس طرف چاہے لے دے. مجھے تو اس نے پہنایا ہے جس کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے تو حرام ہے, وہ آپ کے لیے ہے, برا کے لیے حرام نہیں ہے. اس لیے برا کو اسی نے پہنائی انگوٹھی جس کو آپ اب جلدی جلدی ذرا زور سے بولو. اب اعلیٰ حضرت کا شعر سمجھ میں آیا. نعمت بادشاہ جس سے تو شان گیا, ساتھ ہی منشی رحمت کا قدم ڈال گیا. وہ ایک پاس جماعت ہے, وہ ایک پٹکار جماعت ہے جس کو ہم بہادرہ کہتے ہیں, جس کو ہم دیوبندیہ کہتے ہیں, جس کا نام محمد علی. وہ کسی چیز کے مالک مختار نہیں کہے معاذ اللہ, تو میں معاذ اللہ اپنی کتاب تحریت الایمان کے اندر ان کا مولوی اسماعیل تحریری لکھتا ہے کہ معاذ اللہ حضور کو کوئی اختیار نہیں ہے, کہے معاذ اللہ. اور صاحب شریعت حضور کیا بتائے, حضور کی حدیث کیا بتائے, حضور کا طریقہ کیا بتائے, حضور کے صحابی حضرت بڑا کیا بتائے. وہ تو یہ بتائے حضور کے رب نے وہ اختیار کیا ہے, وہ اختیار دیا ہے کہ حرام ہو تو سونا حرام ہو, لیکن حضور حلال کر دے تو حلال ہو جائے. عید سے پہلے قربانی نہ جائز نہیں, اور اگر کسی نے کہی تو وہ قربانی نہیں ہوگی, لیکن حضور فرما دے تو قربانی ہو جائے گی. اور کون سا اختیار دیکھتا ہے, اور کون سی پاور دیکھتا ہے. اور آگے چلے بس کیا فرمایا, خالی احکام ہی نہیں بلکہ خیر اور احکامات کے علاوہ بھی جو چاہے وہ فرماتے ہیں. توجہ ان بہادیہ اور دیوبندیہ کی بات مان اللہ جو کہتے ہیں حضور کے اختیار میں سنو. فرماتے حضور فرماتے انا اول من يدخل الجنہ ومعي من امتی 70 الفا ومع كل 1000 70 الفا ليس عليهم حساب. حضور فرماتے ہیں اپنے ساتھ 70,000 لوگوں کو جنت میں لے جاؤں گا.
جلدی جلدی بنا بند اپنے ساتھ 70,000 کو اور ان میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 ہوں گے. 70,000 اور 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ لیسا علیہ حساب. میاں ان کے تو حساب ہی ہونا ہے. اب میں بھی رونے میں ہوں, میں بھی بول رہا ہوں ذرا آپ ہی بولے. بات میرے باپ کی ہے تو خاموش میں جاؤ, لیکن باپ تو رسول باپ کی ہے نا. فرماتے ہیں نہیں تو علیہ حساب 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 نہیں تو علیہ حساب ان سے وہ کوئی حساب ہی نہیں ہوگا. ابھی تک تو کیلکولیٹر آپ کر سکتے ہو کہ کتنے حضور لے کے جائیں گے. حضور پھر فرماتے ہیں نبی کے پاس میں 4 لاکھ کو بغیر حساب کے جنت میں لے جاؤں گا. پھر وہاں پر حضرت صدیق اکبر کو ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم جیسے گناہ گاروں اور ہم جیسے کمینوں کی بھی یاد آ جائے. فرماتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ فرماتے ہیں جتنا یا رسول اللہ حضور کچھ زیادہ حضور پتا کیا چلا صحابی رسول اگر بشر سارے انبیاء کا عقیدہ کیا ہے حضور جتنا زیادہ فرما دیں گے اتنا زیادہ ہو جائے گا. جی تمہیں اپنے لیے خزانے کی خدا نے محبوب کیا مالکوں نے. اب چلے بہاری, اب مرے دے بندی, اب کٹے راہی, کیا مطلب؟ ہمیں تو ہمارے حضور نے اور ہمارے حضور کے صدقے میں ان کے اولیاء نے پاگل دیا ہے, پاگل دیا ہے. ہاں اتنا دناٹن فرمایا. فرماتے حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اتنوں کو جنت لے جاؤں گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے حضور کچھ زیادہ فرما دے جتنے یا رسول اللہ حضور کچھ زیادہ فرما دے. تو وہ تو مالک کائنات ہے نا, ان کی بارگاہ سے کسی نے لا نہیں سنا ہے, نہیں تو ان کی بارگاہ میں نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا, کبھی نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم جیسے گناہگاروں کی یاد آئی, فرمایا جتنے یا رسول اللہ حضور کو زیادہ فرما دے. تو فرماتے ہیں حدیث پاک میں آیا حضور کے دستے مبارک کو اٹھایا, ان کھیلے کے بعد فرمایا گنتی نہیں بغیر گنتی کے صدیق اتنے اور. دریا رحمت کو جوش میں دیکھا, دوبارہ پھر فرمایا یا رسول اللہ حضور کچھ اور زیادہ فرما دے. پھر دستے مبارک اٹھے اور فرمایا صدیق اتنے اور. پھر تیسری مرتبہ فرمایا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضور کچھ اور زیادہ فرما دے. تب تک بغل میں بیٹھے ہوئے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دانا یا ابا بکر, اے ابو بکر اب رہنے دو, وہ تو گیا اے ابو بکر رہنے دو. تب حضرت ابو بکر صدیق حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کر کے فرماتے ہیں اے فاروق تمہیں کیا حرج تھا کہ آج میں اپنے محبوب سے پوری امت کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں لے جاتا. اے فاروق تمہیں کیا حرج تھا کہ میں حضور سے آج پوری امت کو بغیر حساب اور کتاب کے جنت میں لے جاتا. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ بولے اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ قربان آپ کی عزتوں پر, قربان آپ کی عزتوں پر. لیکن فاروق کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور نے جو پہلی مرتبہ فرمایا اتنے اور اس کے اندر پوری امت آ گئی, اور جو دوبارہ فرمایا وہ تو آپ کی محبت نے فرمایا. اب مجھے کہنے میں دیا جائے کہ جب ان کے شہزادوں کے شہزادے غریب النواز اندھیرے معاملہ کے اندر اگر اپنا کاسا بھیجے تو ایک کاسے کے اندر پورانا کاغذ سمجھ کر چلا ہے, اور محبوب کائنات کو دستے پاک میں یہ کائنات تک قیامت تک کے امتی کیسے نہیں آئے گے. چکا ہے, اپنا آپ ہی خالی ہے. میاں خدا ہے, یہ رحمتیں ملی یہ حضور کا صدقہ ہے. میاں جمعہ ملا یہ حضور کا صدقہ ہے, اور جمعے کو یوم العید کہا گیا یہ صدقہ حضور کا ہے. جس کو چاہے عید بنا دیں میاں وہ تو اختیار
انہوں نے کہہ دیا مسلمانوں کی عید ہے ہو جائے عید وہ جسے چاہتے وہ کہتے سمجھے کو چاہتے محمد عید کے عید تشریف لائے وہ منگل کو بنانا چاہتے عید تو منگل ہوتا وہ اللہ پر ہر عالم کی حکومت ہے علماء فرماتے تفصیل کا وقت میں آپ کو بتاتا ہوں علماء فرماتے ہیں جب مسجد قبلتین کے اندر نبی محبوب آسمان کی جانب وہ اٹھی تھی اور اٹھنے کے بعد قبلہ اللہ پر خانہ کعبہ کر دیا گیا بیت المقدس سے تو خانہ کعبہ کی محبوب کو التجا تھی اس لیے خانہ کعبہ کیا گیا علماء فرماتے ہیں محبوب اگر کچھ اور کی التجا کرتے قبلہ وہ ہو جاتا اس لیے کہ اللہ نے اپنے خزانے کے لیے خدا نے محبوب کیا مالک کو مختار بنایا تفصیل کا وقت میں بس بتاتے اس کے بعد انشاءاللہ خطبہ ہوگا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں یہ ایسے محبوب کو چھوڑ کر ان بہادریوں کے چکر کے اندر ناراض کر رہے ہو یہ ایسے محبوب کو ان پابندیوں کے چکر میں ناراض کر رہے ہو یہ ایسے محبوب کو ان مزاج لوگوں کے چکر میں ناراض کر رہے ہو یہ محبوب کی کون سے محبوب کالے رحمت وہ محبوب کی کون سے محبوب وہ محبوب جس کے آج دنیا میں بھی جنہیں کام پانا ہے اور کل قبر میں بغیر اس کی مدد کے بغیر اس کی شہادت کے انہیں تمہارا کوئی مددگار نہ آنا ہے کوئی تمہارا ہمدار دعوت نہ آنا ہے ان کی مدد بہار پانا ہے محبوب کی کون سا محبوب کی وہ محبوب جو محبوب رب العالمین کرا محبوب کی وہ محبوب جس کی امت میں آنے کی تمنا حضرت موسیٰ کرے محبوب کی کون سا محبوب جس کی ایک نظر کی تمنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کرے محبوب کی کون سا محبوب جس کے آپ نے شفاعت کی کنجی ہونے کی محبوب کی کون سا محبوب وہ محبوب جو کائنات کے حضور کا سبب بنا محبوب کی کون سا محبوب اس محبوب کو چھوڑ کر ان بہادریوں کے چکر میں ناراض کر رہے ہیں اس محبوب کو ان پابندیوں کے چکر میں ناراض کر نہیں یہ ہوتی بھی ہوتی نہیں چھوٹے گی نہیں ہم سے ہماری زبان کا مسالہ اور بات ہم سے ہماری زبان کا کیس نہیں چھوٹے گا آج عالم کیا ہے آج عالم یہ ہے صحابی کے بندی کا ہوٹل ہے اللہ ہوٹل اپنے آپ کو پوری چلانے والے دھیان لگائے ہیں نہیں ہم نے تو مرنا نہیں ہے نہیں ہم نے تو خبر نہیں جانا ہے ہم تو صحابی کا میں آپ کو اپنے کا آخری بتاؤ میں نے ابھی کہا تھا مجھے کے اندر میں ہوتے یہ بتاؤ میں نے کوئی ایک شخص ہو اور بورڈ لگائے ایک بورڈ لگائے کہ یہاں پر سور کا گوشت ملتا ہے اور سور کے کباب کھاؤ سور کے شامی کباب کھاؤ رہے گا کوئی اور بہادری میں ہاتھ کا کبھی اعلیٰ حضرت کا فرمائے پیائے نہیں نکلے سور سمجھے کوئی فرق ہے کوئی فرق ہے تو سور کے گوشت میں اور بہادری کے ذریعے میں کوئی فرق ہے اب کھاؤ رمضان پر سور کا گوشت نکلے سور پیائے نہیں بنتے پیارا حضرت ہے اعلیٰ حضرت نہیں تم سے تو زبان کا خیال نہیں چھوٹ پائے گا اور بات یہ ہے ہم بہت کنٹنیاں سنی ہے اور بہت پختہ سنی ہے نہیں مسلمانوں صحابہ کا طریقہ دیکھو وقت نہیں میں آپ کو سمجھاتا ایک حدیث ہے ایک صحابی تناوی فرمائے تیسرے کو دیکھو وہ تناوی فرمائے تیسرے کو دیکھو وہ تناوی فرمائے آگے بڑھاتے ایک سواری ہے جب چلے سے قدر کے لیے ایک سواری ہے جب چلے سے اللہ پر قدر کے لیے ایک صحابی بیٹھے کرائے نہیں آپ بیٹھے کرائے نہیں آپ اللہ پر آگے ہے آپ بیٹھے جب چلے سے صحابہ اللہ پر ان کو پھیرا کی زبان ہے ادھر بکرے بازار ہے ادھر اللہ پر سامان ہے ادھر اپنا ادھر کیا ہے اندروں کی چاہتے ہیں لیکن جانتے ہو اس کے بعد بھی ٹھیک ہے تیرا وہ ہزاروں کے کی باتیں یاد کیے اس لیے کہ انہیں بھیجا سارے سامان کا نہ تھا انہیں بھیجا اپنے بازی کا نہ تھا انہیں بھیجا یہ اور روحن سے نہ تھا انہیں بھیجا حضور کی محبت دیتا آج بھی قسم کا دسترخوان پر افطار کے وقت کھانا کھانے کے بعد ان کے صدقے میں پھر اس قسم کا کھانا کھانے کے بعد اگر دو بات حضور کے لیے نہ نکلتا ہے تو سوچنا ہم کس انداز کے قومی ہے تو سوچنا ہم کس معیار کے قومی ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آخر کیا ہو گیا کہ بہادریوں کا ہوٹل ہے موٹر کو بھی چلانے والے لائن لگائے ہوئے تو پکا پتا ہے اس کے اندر موجود ہے لیکن کھاؤ کہ تمہارے اندر حرام کاری نہ آئے گی تو کہاں آئے گی کہ تمہارے اوپر عذاب نہ آئے گا تو کہاں آئے گا آج میں ان سے بنا آج مدد میں تو بتا چکا اور بتانے والے بتا چکے اللہ حضور اللہ حضور ان کو شہزاد خان آپ کو بتا چکے لیکن اپنی نہیں ماننا ہے کسی نے
ڈرامہ میں اور قیامت کو ڈھونڈے گا اپنا کام جو ہوگا ان کو چن نہیں بنایا تیرا مطلب تیرا مطلب تیرا دنیا رہن کا تیرا سب خاص کا ہوگا ہوگا جب بات کرے گا بن جائے اپنا کام یہ ہے جینا سیکل رات دے بھائی نہیں کرنی ہے سونے والے صاف سے رہیے سونے کی رکھوائی ہے آپ سے قاتل صاف کرانے یا وہ چور کراتے ہیں آپ سے قاتل صاف کرانے یا وہ چور کراتے ہیں اور تیری کٹری کاٹی ہے اور تم نے نیند نکالی ہے اپنے ایمان کو بچاؤ دیا اپنے عقیدے کو بچاؤ اللہ اکبر مجھے سید سنی ہو تو تلوا سنی بنو یہ نہیں بہادی کا ووٹ لگا کے سنیت کا نعرہ ہو یہ نہیں کہ دیوبندیت کے ہوٹل پہ لائن لگا کے سنیت کا نعرہ پک کے سنی بنو اللہ اور یہ سن لو محبوب کو وہ ہے جو بتانا جا رہا تھا النبی اولاد المؤمنین من انفسهم وہ تمہاری جان سے زیادہ قریب ہے اسی کو پتہ چلے چلے نہ چلے محبوب کو تمہارے ذہن میں جو خیال آتا ہے وہ بھی پتہ چلتا ہے اپنے آپ کو بدلو اپنی زندگی کو بدلو دنیا کو لے جائے میرا بھی وقت نہیں پتا کہ کب آ جائے پتا اور چل دے یہ بنا دیں اور انشاءاللہ ایمان کے پاس جائے فکر کس کی ہونی ہے لیکن اپنا کام بتا دینا ہے تو مانے تو تمہارے لیے میرے وچار ہے نہیں مانے گے تو غربت ہلاکت ہے اب تک تو اللہ رکھو من کو لے کو لاتے ہوئے وہ آئے گی اور اپنا کو تعالیٰ ہمیں بہادروں سے دور فرمائے کا ہوا ہے وہ بندیوں سے دور فرمائے بستیوں سے دور فرمائے دعوتیوں سے دور فرمائے شاطریوں سے دور فرمائے تکبیریوں سے دور فرمائے تمام فرقائے باطلہ ہر وقت نئے فتنے سے مولا اپنے حبیب